السلام نمستے ست سری اکال ہے دوستوں، ابھی کچھ دن پہلے جاوید اختر اور مفتی شمائل ندوی صاحب کے بیچ ہوئی گفتگو جو خدا گاڈ بھگوان کے وجود پر چی وہ وائرل ہو رہی ہے۔ جاوید اختر صاحب ایک ذہین رائٹر کے علاوہ فلاسفر بھی ہے۔ ان کی گفتگو اکیڈمک، سائنٹیفک یا میتھمیٹیکل سے زیادہ فلسفی ہوتی ہے۔ دنیا میں شاعر رائٹر تو بہت ہے، لیکن ایسے بہت کم ہیں جو ایک ہی وقت میں نظم یعنی پوئم بھی لکھے اور نثر یعنی پروز بھی لکھے۔ یہ دونوں الگ الگ فن ہے۔ جو نظم لکھتا ہے اس کے لیے نثر لکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسٹوری، اسکرین پلے، ڈائلاگ یہ نثر میں آتے ہیں، لیکن جاوید اختر صاحب میں یہ خوبی ہے کہ وہ ان تمام شعبوں میں ماہرانہ انداز میں کامیاب رہے۔ اس عمر میں بھی ان کی عقل و شعور باقی ہے، جبکہ اس عمر میں انسان کے لیے بحث و آرگومنٹ کرنا تو دور، چند سیکنڈ پہلے اپنی ہی کی ہوئی بات یاد رکھنا مشکل رہتا ہے، لیکن وہ ابھی بھی بہترین سوجھ بوجھ کے مالک ہے۔ شاید اس کی وجہ ان کی شراب سے توبہ کرنا ہے۔ ان کی عقل کی ایک اور بہترین بات یہ ہے کہ وہ عقل سے اصل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے جتنی فلمیں لکھی، 95% فلموں کی کہانی نقل کی گئی ہے۔ ان کی فلم سیتا اور گیتا کو لے تو وہ راما شام کا چروا تھی۔ ان کی فلم شولے میرا گاؤں میرا دیش کی کاپی ہے۔ دیوار فلم گنگا جمنا سے انسپائر رہی۔ ڈان فلم بلاک ماسٹر سے اٹھائی کہانی ہے۔ فلم شان سرکشا فلم کی نقل۔ مسٹر انڈیا برہمچاری فلم کی کاپی۔ ان کی ہر فلم کسی نہ کسی ہندی یا انگریزی فلم کی نقل ہے، پر نقل کو بھی عقل کی ضرورت ہے۔ اس عقل سے انہوں نے اپنی کاپی پیسٹ کہانیوں کو اصلی کہانیوں سے بھی بہتر بنایا۔ کی وجہ سے ان کی فلم سپر ہٹ رہی۔ ہاں، تو اس بحث میں مفتی شمائل ندوی نے ان سے اکیڈمک بحث کرنی چاہیے، جبکہ وہ فلسفی گفتگو کر رہے تھے۔ جاوید اختر نے غزہ پہ ہوئے معصوم بچوں کے بے رحمانہ قتل پر خدا کیوں خاموش ہے، اس سوال کو اٹھایا، جو کہ ساری بحث کا سب سے اہم سوال تھا۔ اب یہ سوال تو فلسفانہ ہے، اس کا جواب تو کوئی عالم یا فلاسفر صحیح سے دے سکتا ہے۔ اپنا شمار آڈینس میں ہوتا ہے تو اپنی جتنی سوچ و سمجھ ہے اتنا ہی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ شاید اپنا سوچنا غلط بھی ہو سکتا ہے، جاوید اختر صاحب کی طرح۔ ہاں، تو ان کی سب سے مشہور فلم شولے، جس کی کہانی ہے کہ ایک ایماندار پولیس آفیسر ایک خوخار ڈاکو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیتا ہے۔ وہ ڈاکو جیل توڑ کر فرار ہوتا ہے اور پولیس والے کی فیملی کو بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے اور پولیس والے کے ہاتھ قلم کر دیتا ہے۔ وہ پولیس والا اپنے کٹے ہاتھ سے ہی اپنی فیملی کا بدلہ لینے کمر کس لیتا ہے۔ اس کام کے لیے وہ دو نیڈر لوگ کو کرائے پر لاتا ہے۔ یہ دونوں پیسے کے لیے اس خوخار ڈاکو سے لڑتے بھیڑتے ہیں۔ پھر ان کا ضمیر جاگتا ہے، وہ پولیس والے کی دی ہوئی رقم واپس کر کے اس لڑائی کو حق کی لڑائی کی طرح لڑتے ہیں۔ دو دوست میں دوست مارا جاتا ہے۔ دوسرا دوست اپنے دوست کا بدلہ لینے اور ڈاکو کو مارنے اس کے اڈے پر پہنچتا ہے۔ اس کے پیچھے اس پولیس والا جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے اس ڈاکو کو اپنے پیروں سے کچل کچل کر مار دیتا ہے۔ جاوید اختر صاحب نے اس کہانی میں اس بات پہ فوکس نہیں کیا کہ اس پولیس والے کو کیا ضرورت تھی کہ ایک خوخار ڈاکو کو گرفتار کرنے کی۔ اس حماقت سے اس پولیس والے نے اپنے گھر کے 5 افراد کو موت کے منہ میں جھونک دیا اور خود بھی ہاتھوں سے محروم ہو گیا۔ کتنا دردناک ہے یہ منظر! کیا پوری پولیس فورس میں وہ اکیلا رہ گیا تھا بہادری دکھانے؟ اگر اس طرح کا منظرنامہ لکھا جاتا اور اسکرین پلے کو پرفیکشن مانتے تو کیا آپ کی یہ فلم چلتی؟ 50 سال سے جو لوگوں کے ذہنوں میں نقش کی ہوئی ہے وہ نقش باقی رکھتی؟ اگر اس پولیس والے کی قربانی نہ دکھائی جاتی تو کیا ایک کامیاب کہانی کہلاتی؟ نہیں نا۔ آپ نے کہانی کا پرفیکٹ
پہلو لیا۔ ہاتھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ پولیس والا ظلم کے خلاف میدان میں آتا ہے اور ظالم کو پیروں تلے کچلتا ہے۔ اگر آج کی کہانی کا ایک اور دوسرا پہلو یہ ہوتا کہ مجبور پولیس والا جس کے خاندان کو مار دیا گیا، جس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، وہ کسی مندر میں بیٹھا اس ڈاکو کے خاتمے کی دعا پرارتھنا کر رہا ہے، اس مظلوم اس پیڑت کی آہ فریاد بن کے بھگوان گاڈ خدا تک پہنچتی اور وہاں سے کوئی چمتکار ہوتا، اس ڈاکو پہ کوئی غیب سے بجلی یا آگ کا گولا گرتا یا کہیں سے کوئی ترشول آ کر لگ جاتا اور وہ ڈاکو مر جاتا، تو کیا آپ کی یہ فلم بلاک باسٹر ہوتی؟ نہیں ہوتی، بلکہ ڈیزاسٹر ہوتی۔ لیکن آپ نے ایک معذور آدمی کا حوصلہ دکھایا، وہ کس طرح پلان بنا کر صرف 2 آدمی کو ساتھ لے کر اس ڈاکو کا خاتمہ کرتا ہے، جبکہ اس ڈاکو کی ٹیم میں درجنوں ڈاکو ہے اور دوسری طرف ظلم کے خلاف صرف 3 لوگ، پھر بھی کامیابی ان 3 لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ 3 میں سے ایک ظلم سے لڑتے ہوئے اپنے پران کا بلیدان دیتا ہے۔ بات ہے ظلم کے خلاف لڑنے میں قربانی بلیدان بھی دینا پڑتا ہے، بس اللہ کا قانون بھی یہی ہے، وہ بھی انسانوں سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھے، میدان میں آئے، کچھ قربانیاں دے ظلم کو ختم کرنے۔ آپ نے یہی قدرت کا قانون کو اپنی کہانیوں میں دکھایا، پھر آپ غزہ پہ ہوئے ظلم اور معصوم بچوں کے بے رحمانہ قتل پہ اللہ کو ذمہ دار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ کیوں خدا خاموش ہے؟ کیوں وہ ظلم کو ختم نہیں کرتا؟ اس طرح کے بچکانی سوالات آپ کے منہ سے اچھے نہیں لگتے، جبکہ آپ کھلے طور پہ بتا چکے ہیں کہ ظلم کے خلاف خود میدان میں آئیں۔ ہاں، آپ ان 700 کروڑ انسانوں کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں جو اس معاملے میں چپ ہے۔ آپ ہی نے تو دکھایا ہے کہ ظلم کو ختم کرنے کا ذمہ ہمیشہ خدا کا نہیں رہتا۔ لیکن جب کسی ظالم نے حملہ کیا ہے، گنگا قسم ہم کسانوں نے اپنی دراتیاں پگھلا کر تلواریں بنائی، ہماری رگوں میں قائروں کا خون نہیں ہے۔ ظلم کو ختم کرنے میدان میں آنا پڑتا ہے، بلیدان قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اب یہ بتائیں کہ اس دنیا کے 700 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ ان معصوم بچوں کو بچانے میدان میں آئے، جبکہ گاؤں والے اپنی ذمہ داری سے بھاگنے اپنی بے بسی کا دکھڑا بھی روتے ہیں۔ ٹھاکر، ہم ڈاکو کو اپنے جینے کا مول اناج دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی نہیں۔ ہم کسان ہیں، سپاہی نہیں۔ آتی کی اس فلم میں وہ پولیس والا جو گاؤں کا ٹھاکر بھی ہے، گاؤں والوں کو ظلم کے خلاف لڑنے بننے کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہاں شنکر، ہم کسان ہیں، یہ دیش تو یوگ یوگ سے کسانوں کا دیش۔ تو دوسری طرف گاؤں کے ایک نامینہ کے منہ سے یہ جملے ڈال کے کہتے ہیں کہ آج پوچھوں گا خدا سے، مجھے 2-4 بیٹے اور کیوں نہیں دیے اس گاؤں پر شہید ہونے کے لیے۔ پوری فلم میں آپ نے خدا بھگوان گاڈ پہ نہ ٹانٹنگ کی، نہ ان کے سامنے کسی کو ماتھا رگڑ کر پرارتھنا کرتے دکھایا، جو بالکل صحیح تھا۔ آپ نے اپنی کہانی میں دکھایا جب ظالم بنفس نفیس میدان میں آتا ہے تو اس کو کچلنے سچے لوگ بھی بنفس نفیس میدان میں آئے، نہ کہ مسلح پہ بیٹھے ظالم کے خاتمے کے لیے خدا سے بد دعا کرے، یا ناحق مارے جانے والوں کی یاد میں موم بتیاں جلائے، یا قاتل کے پتلے نظر آتش کرے۔ صفائی دیں گے کہ ظلم کے خلاف انسان جو ہو سکتا ہے کر رہا ہے، خدا کیوں خاموش ہے؟ جس طرح فرعون کو دریا میں غرق کیا، یہاں کیوں ظالم کو غرق نہیں کرتا؟ تو جناب اس وقت حق کی طاقت صرف حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون تھے۔ حق اکیلا ہو، کوئی مددگار نہ ہو تو خدا ڈائریکٹ مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ خدا نے حضرت عیسیٰ کی مدد کرتے ہوئے انہیں آسمان پر بلا لیا، کیونکہ اس وقت صرف وہی ایک آواز حق تھی۔ قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے ظالموں پہ عذاب خدا نازل ہوا، کیونکہ خدا کا کلمہ پڑھنے والے صرف ایک نبی یا ان کے کچھ ساتھی تھے، اس لیے خدا نے ان کی ڈائریکٹ مدد کرتے ہوئے ظالموں پر عذاب نازل کیا۔ لیکن آج تو باشعور 700 کروڑ خدا کے بندے ہیں، اتنی میجورٹی ہونے کے بعد بھی ظالم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی میدان میں نہیں آتا
تو خدا بھی منہ موڑ لیتا ہے۔ آپ کی کہانی کے اداکاروں میں اور بندگان خدا میں 90 ڈگری کا فرق ہے۔ آپ کی کہانی کے اداکاروں سے آپ اگریمنٹ کیے ہوتے ہیں کہ وہ کیریکٹر سے باہر نہیں جا سکتے۔ سارے اداکار آپ کی کٹپتلی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے کیریکٹر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ڈانٹ پھٹکار ملتی ہے۔ اگر کوئی زیادہ اور کر دیا تو اس کو کہانی سے باہر کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ کسی اور کو چن لیا جاتا ہے۔ افتراء کا ڈر ہونے کی وجہ سے اداکار اپنے کیریکٹر سے باہر نہیں ہوتا۔ پر خدا کے بندے پوری طرح آزاد ہے، لالچی ہے، ڈرپوک ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے ایگریمنٹ سے پھر سکتے ہیں، کبھی لالچ میں تو کبھی خوف سے۔ یوں سمجھ لو کہ جے ویرو جنہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ڈاکو گبر سے لڑنے کا، لیکن لالچ میں آ کے وہ ٹھاکر کو تنہا چھوڑ کر گبر کا پٹا گلے میں ڈال لیے، اور گاؤں والوں کو ٹھاکر نے اپنی باتوں سے جگایا تھا، پر وہ گبر کے خوف سے ٹھاکر سے منہ موڑ لیے اور گبر کو اپنی سلامتی کا ٹیکس اناج اور پیسے کی شکل میں دے رہے ہیں، اور گاؤں کے امام صاحب بیچارے مسجد پکڑ کر بس اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کی دعا میں لگے ہیں۔ ایسے میں اب آسمان سے کیا مدد آئے گی؟ کیا ظلم کے خلاف کامیابی ملے گی؟ بولیے۔ لہذا اچھے لوگوں کو خدا شہادت دے کر اپنے پاس بلا رہا ہے، اور کٹے کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ آخر میں سارا کچرا جب ایک جگہ جمع ہوگا، کب انہی میں سے کوئی چنگاری سلگائے گا اور سارے سوکھے پتوں کی طرح اس چنگاری سے جل جائیں گے۔ خدا نخواستہ۔ تو اجازت دے اپنے دوست سلمان حیدر کو۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے۔ اللہ